بہت بڑی عظمت اور کرامت خانوادہ رسول اور اہل بیت کے بارے میں ہے، کیونکہ حدیث ثقلین کے اندر دو چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہے اہل سنت کے توازن کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ قرآن اہل بیت سے افضل ہے، اہل بیت قرآن کے پابند ہیں، اور ہم حوض کوثر تک اور جنت تک پہنچنے کے لیے ان دونوں کے پابند ہیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ قرآن کا حق کیا ہے، اس کے اوامر و نواہی، اس کے حکم، یہ کرو یہ نہ کرو، کرو اس کو اوامر کہتے ہیں، جو نہ کرو اس کو نواہی کہتے ہیں۔ کرو اور نہ کرو جو قرآن نے کہہ دیا اس پر عامل رہنا، یہ قرآن کا حق تم پر واجب ہے۔ اور اہل بیت کا کیا ہے، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توہین کبھی نہ کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا، دونوں کے ساتھ تم جڑے رہے۔ تو فرمایا جب تک تم قرآن کے واجب پر رہے اور اہل بیت کے واجب پر رہے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے صراط مستقیم کے راستے کو کھولے رکھے گا۔ اور یہی شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے تمام اکابر نے یہاں پر اس بات کو لکھا کہ جب تک قرآن پر عمل واجب ہونا باقی ہے، اہل بیت کی محبت واجب رہے گی۔ ایک یہ ہے کہ جب تک تیری عقل برقرار ہے، شریعت کا تو مکلف ہے، تو قرآن کا حکم تجھ پر لازم ہے۔ اس وقت تک جب تیرا شعور اور عقل موجود ہے، اہل بیت کی تعظیم اور محبت تجھ پر لازم ہے۔ اس طرز میں اگر کوئی حدیث ثقلین پڑھے تو ہم اس کے پاؤں بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے۔ اس کے علاوہ جو طرز ہے وہ مشرب اہل سنت کا نہیں، اور نہ وہ حدیث کا کوئی مطلب نکلتا ہے۔